میں ابھی جنوبی پنجاب میں ایک ہفتہ گزار کے آیا ہوں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور ریاست جو ہے وہاں کا ایک سرکاری درباری کلچر سمجھا جاتا تھا، اور جنوبی پنجاب ایک دور میں پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، پھر مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا. زرداری صاحب کو اب بھی جنوبی پنجاب سے امیدیں وابستہ ہیں، لیکن وہاں دیہات کی سطح پر، تاجروں کی سطح پر، دکانداروں کی سطح پر، کاروباری لوگوں کی سطح پر، صحافیوں میں ہر جگہ پہ یہ احساس ہے کہ یہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اس سے ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے اور ون سائیڈڈ الیکشن ہوتا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن میں اب مزید التوا ہوگا، اور اگر یہ جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں تو یہ خود حکمران طبقے کی مفاد میں ہے. لیکن اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب پنجاب میں تو آپ کو الیکشن مل گیا ہے، میرے خیال ہے KPK میں بھی مل جائیں گے، تو اب تو آپ مطمئن ہیں، آپ حکومت کو بھی چلنے دیں اور معیشت کو بھی چلنے دیں؟ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. ہم نے تو ایک کنسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے نا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کا مطالبہ کیا کہ اس وقت جو ہے نا آپ جو پنجاب اور KPK میں کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہیں اور دونوں ڈیزالو ہو چکی ہے، تو 90 ڈیز کے اندر تو ہم بالکل اس سے ہمارا فوکس ہے، بھی ہم سب طرح کر کیمپین چلائیں گے. دیکھیے اصل میں ہم تو بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کرائسس میں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام سے نئی مینڈیٹ لیا جائے اور ایک ایسی حکومت آئے جس کے پاس جو ہے نا مینڈیٹ ہو، جس کے پاس پاور ہو اور عوامی رائے اس کے پیچھے ہو، تو وہ اچھے فیصلے کر سکیں گے، ملک کے لیے ایک مستقل پالیسی بنا سکیں گے. وہ معاشی پالیسی ہو، وہ ملک کے اندرونی جو ہمارے سیکورٹی کی جو ایشوز ہے اس کے اوپر ہو، یا کوئی اور جو بڑے بڑے فیصلے دینے ہوں. اس وقت جو حکومت ہے وہ ہے 13 جماعتوں کا، اور اس میں ہر پارٹی کا اپنا الگ الگ منشور ہے، اور یہ ایک ایک مسئلے کے لیے جو ہے نا ایک اتنے کمپرومائز کرنے پڑ رہے ہیں. تو ہم ہر صورت میں چاہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے. ہمارا صرف مطالبہ یہ تھا کہ آپ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے. جی ارشاد صاحب، یہی سوال ہے کہ اب یہ جواز بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں، کل کو جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں اور دیگر 2 میں ہوں، اور ایک صوبے میں کسی جماعت کی حکومت ہوگی، تو وہ الیکشن شفاف کیسے ہوں گے، اور یہ روایت کیسے ختم ہوگی کہ انتخابات میں حکومتی مشینری استعمال نہ ہو، اپنی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگز نہ ہوں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کا ایک وقت میں مقرر ہونا، ایک دن میں ہونا ہے، یہ پہلے ہمارے ہاں یہ نہیں تھا. 77 کے جو الیکشن ہوئے اور اس میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی، اور بعد میں پھر الیکشن ہوئے 88 کے، اس میں بھی پیپلز پارٹی کو یہی شکایت پیدا ہوئی کہ قومی اسمبلی میں ہم جب جیت گئے تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن پنجاب میں ہم سے چرا لیے گئے. اس کے بعد اتفاق رائے اس بات پہ ہوا کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو اب اگر حکومت یہ چاہتی ہے یا حکمران اتحاد یہ چاہتا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن میں ہوں تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو، تو وہ بھی جنرل الیکشن کا اعلان کر دے، قومی اسمبلی کے الیکشن کا، سندھ کا، بلوچستان کا. تو یہ روایت ہے ہمارے ہاں، ہمارے آئین میں اس روایت کو آگے بڑھایا گیا ہے. دنیا بھر میں یعنی انڈیا میں اور کئی اور ممالک میں تو سارا سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں، اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں کرا لیں. لیکن اب عمران خان نے یا تحریک انصاف نے رسک لیے ہے، انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا بینیفٹ بھی وہی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، اسد صاحب سے ہم جان لیتے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اسد صاحب. عمران خان بارہا یہ بات سامنے آ رہی ہے، بابر اعوان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور کچہری میں ان پہ خدا نخواستہ مبینہ طور پہ کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے سے براہ راست جلسوں میں شرکت کریں گے انتخابی مہم میں. تو اگر واقعتاً یہ خطرہ ہے یا آپ صرف عدالتوں میں پیشی سے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم ایک ایک دن میں 4 پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہے، اور وہ مقدمے جو کہ منگڑت ہے، جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، اور جو انتقام اور اس کی بنیاد ہے، مطلب جس کی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پھر صرف تنگ کرنا ہے. اگر وہ بیمار ہے تو اس کو نہیں مانا جاتا، سیکیورٹی رسک ہے تو اس کو بھی نہیں مانا جاتا. دیکھیے ہم نے تو جیسے ہر صورت پہ جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہم سیکیورٹی کا پراپر ارینجمنٹ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا جس طرح جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہو رہا تھا، اور جس طرح حکومت جو ہے نا
مطلب اس کو سیکیورٹی نہیں دے رہی ہے اور جس طرح اس کا بیہیویئر ہے یہ بہت افسوسناک ہے. یہ سابق پرائم منسٹر ہے, اس وقت ملک کے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, اور ویسے بھی اس کے جو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, دنیا میں ویل نون آدمی ہے. ہر ایک شہری کی ضرورت ہے کہ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. پھر ایک ایسا عام آدمی جو اس ملک کے لیے بہت بڑا امپورٹنس رکھتا ہو, اس کی سیکورٹی کے ساتھ کھیلنا بہت بڑا ظلم ہے. بہرحال ہم نے تو عدالتوں کا احترام کرنا ہے اور ہم عدالتوں کے احترام کریں گے, اور جہاں جہاں پیشی ہو جلسوں میں جانا, جلسوں میں بالکل جائیں گے. ابھی ہمارے کل سیٹرڈے کو ہمارے پورے ملک میں جلسے ہیں, اور وہ ویڈیو لنک سے جو ہے نا خان صاحب کل پورے ملک سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے, اور وہ ویڈیو لنک پہ جو ہے نا اپنی تقریر کروائے گے. جی ارشاد صاحب. اسد صاحب یہ فرمائیں کہ جب الیکشن کمیشن کی طرف سے یا گورنر کی طرف سے تاخیر ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ 1 دن کی تاخیر 90 روز سے نہیں ہونی چاہیے. صدر نے جب تاریخوں کا اعلان کیا 9 اپریل کا, تو تب بھی یہی اس کے پیچھے منطق تھی اور یہی استدلال تھا کہ 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن اب صدر نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے یا آرڈر جاری کیا ہے وہ 90 دن سے آگے کا ہے, کم و بیش وہ 20 دن آگے چلے گئے ہیں. تو کیا یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہے اور یہ صدر مملکت کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس میں ایک دیا تھا, اور چونکہ الیکشن کے لیے کمپین بھی چل رہا ہے, مگر ایک تو یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ الیکشن ہونے ہیں, تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ڈیسیجن میں ایک راستہ دیا تھا, اور اسی کو جو یوٹیلائز کیا گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں بالکل, کیونکہ حکومت تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی, اس کو تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ 90 ڈیز ہو کنسٹیٹیوشن ہو, تو اس کے ڈفرینٹ جو ہے نا اس کی وضاحت تھی, اس کی ایکسپلینیشن تھی, اور جو کنسٹیٹیوشن کی جو صحیح روح ہے اس کے خلاف ہو رہا تھا. بہرحال ہمیں تھوڑا نہیں, پھر اسد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں آئین نے جو دستک دی سپریم کورٹ پہ, اگر یہ مدت 90 دن سے 1 منٹ بھی آگے ہو جاتی ہے تو پھر وہ آئینی تقاضا یا آئینی بائنڈنگ کی پیروی کیسے ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, بہرحال سپریم کورٹ سے ابھی رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ نے راستہ دیا ہے, تو وہ بھی اس وقت اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کی تشریح کرے, اور اگر کوئی سچویشن ہو تو اس کے لیے وہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. مطلب وہ سپریم پارٹی ہے پاکستان کی, تو چونکہ اس نے ایک راستہ دیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے بھی کر سکے کر دیا کہ چلے کچھ تو ہم نے بھی ماننا پڑے گا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنی لچک دکھائی ہے. جی ارشاد صاحب.